نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ الادب، کیا ہے ادب؟ کسی کو رسپیکٹ دینا، کسی کی عزت کرنا، کسی کا احترام کرنا۔ اور ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ آپ کے باطن سے ہے۔ آپ کے اندر جتنی اچھائی ہوگی وہی باہر جھلکے گی۔ آپ کا اندر جتنا صاف ہے، آپ کا اندر جتنا خوبصورت ہے، اتنا ہی آپ دوسروں کا ادب کریں گے۔ تو ادب جو ہے وہ علم کے اندر حسن پیدا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے اندر اتنا علم ہوتا ہے لیکن ادب نہیں ہوتا۔ وہ اتنا علم بھی دوسروں کو بے معنی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کو کسی کا احترام کرنا نہیں آتا۔ ہر انسان کو اس کی عزت، اس کی جگہ دینی نہیں آتی۔ تو ادب جو ہے وہ علم کے اندر حسن پیدا کرتا ہے۔ اور ادب جھوٹی تعریفوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ادب کیا ہے؟ جو دل سے کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کوئی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور آپ نے اس کو بہت اس کی خوشامدیں شروع کر دی ہیں، ہاں؟ اور جیسے ہی وہ اٹھ کے گیا ہے اور آپ اس کو نقلیں اسی کی نقلیں چڑھا کر بات کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ادب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ادب نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتی ہے؟ منافقت ہوتی ہے، یہ دوگلا پن ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ دو چہرے ہوں گے ان کے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ معاملہ اور کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ معاملہ، اور کچھ سے یا وہ یہ لوگ ہوں گے کہ جو کسی کے سامنے کچھ اور بعد میں کچھ۔ اب اس میں دو طرح کے لوگ بتائے گئے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں سے تو اور طرح کا معاملہ رکھتے ہیں، جو اپنے سٹینڈرڈ سے تھوڑے نیچے ہیں ان کے ساتھ اور طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اپنے سٹینڈرڈ جیسے لوگوں کی تو بہت بڑی غلطیاں بھی معاف کر دیتے ہیں، جو اپنے سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتے۔ یا اپنے سے بڑے لوگوں کو تو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، جو اپنے سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ جو اپنے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بڑے اچھے سے ویلکم کرتے ہیں، جو اپنے سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو ویلکم نہیں اچھے سے کرتے۔ آج پائے جاتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ۔ اور بعض اوقات اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم بھی کہیں نہ کہیں ایسا کر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ بعض اوقات سوشل پریشر میں آ کے ہی ایسا کر جاتے ہیں، لیکن کر جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ دوسرے لوگ جو سامنے اور ہیں پیٹھ پیچھے اور ہیں۔ سامنے آئے ہیں تو بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے، بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، بڑی خوشامدیں ہو رہی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کے گیا ہے اسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسی کے۔ ہاں، اور اکثر لوگ تو سامنے بھی کرتے ہیں نا، ادھر سے گلے مل رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے دوسرا انسان اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی وقت اپنے فیس سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، نقل اتار رہے ہوتے ہیں، یا آنکھوں سے ایسے ایکشن ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا بتایا گیا کہ قیامت کے روز یہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے دو چہرے ہوں گے۔ کبھی دیکھا ہے دو چہرے؟ میڈیا پہ بعض اوقات کوئی تصویر آئی ہوتی ہے، آدھا انہوں نے اور چہرہ بنایا ہوتا ہے، آدھا اور چہرہ بنایا ہوتا ہے، کتنا بھیانک لگ رہا ہوتا ہے۔ دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو دو رخے تھے، جن کا ظاہر اور باطن مختلف تھا۔ دل میں تو لوگوں کے لیے بغض، کینہ، حسد، نفرتیں رکھتے تھے اور زبان پہ بڑے میٹھے بنتے تھے۔ پیٹھ پیچھے تو لوگوں سے اس کی برائیاں کرتے پھرتے تھے اور سامنے بڑے اس کے سامنے اچھے بنتے تھے۔ تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ جو خاص طور پر دل سے کیا جائے۔ اس کا تعلق باطن سے ہے، آپ کے دل سے ہے، آپ کے اندر کے اخلاق سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان ابی موسیٰ الاشعری قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجاف عنہ واکرام ذی السلطان المقسط، رواہ ابو داؤد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید ریش مسلمان کی، سفید ریش کون؟ ریش کہتے ہیں داڑھی والا، یعنی سفید داڑھی والا مسلمان، حامل قرآن کی، اور حامل قرآن کیسا؟ جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنے والا ہو اور نہ اس سے اعراض و بے وفائی کرنے والا ہو، یعنی قرآن کے معاملے میں نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور نہ اس سے اعراض و بے وفائی کرنے والا ہو۔ بے وفائی کیسی ہوتی ہے؟ قرآن سے بے وفائی کیسی ہوتی ہے؟ بتائیں گے؟ کوئی بتائے گا قرآن کے ساتھ بے وفائی کیا ہے؟ اس کو سمجھ کے نہ پڑھنا، پڑھ لینا اور پھر اس پہ عمل نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، پڑھ لینا اس پہ عمل نہ کرنا، یا اس کو گھر کے کونے میں سجا رہنے دینا، یا اس کو وہ مقام، وہ عزت، وہ احترام نہ دینا جو اس کا ہے۔ اور دراصل قرآن سے بے وفائی کون کرتا ہے؟ جو اپنے رب کا بے وفا ہے، جو اپنے رب کا وفادار ہے، وہ کبھی بھی قرآن سے بے وفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کس کی کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ کس کی طرف سے آنے والا پیغام ہے اپنے بندے کے نام؟ اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام ہے۔ اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا، یعنی ان سب کو احترام دینا، ان کی عزت کرنا، کون؟ سفید ریش مسلمان کی، یعنی سفید داڑھی والے مسلمان کی، حامل قرآن کی، منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کے برابر ہے، اس کے ہم معنی ہیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حامل قرآن کو کتنی رسپیکٹ دی ہے، کہ کیا کہا گیا کہ اس کی عزت کرنا کس کے ہم معنی ہے؟ اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہیں۔ اسی طرح منصف بادشاہ کے، اسی طرح سفید داڑھی والا مسلمان، یعنی کون؟ سفید داڑھی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بزرگ، جو بڑھاپے کی طرف قدم رکھ چکا ہوتا ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہوتا ہے، ہمارے بزرگ لوگ، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا کس کے برابر ہے؟ اللہ کو عزت دینے کے برابر ہے، اس کے ہم معنی ہیں۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بزرگوں کو عزت دینا اللہ کے ہاں کتنا معنی رکھتا ہے، کہ اللہ نے کہا کہ سمجھو جیسے تم مجھے عزت دیتے ہو، میری عزت کے برابر، میری عزت کرتے ہو، تو ایسے ہی ہم معنی ہے کہ تم ان کی عزت کرو۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے چھوٹی بات نہیں ہے نا؟ اور دیکھیں قرآن میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں، اپنے حق کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی کس کے حق کی بات کرتے ہیں؟ کس کے حق کی بات کرتے ہیں؟ اپنے بات کس کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ؟ والدین کا۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا۔ تو بزرگ لوگ عزت کے قابل ہوتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دینا ہمارا کیا ہے؟ فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ عزت نہیں دیتے تو لوگ بھی ایسے شخص کو عزت نہیں دیتے جو دوسروں کو عزت نہیں دیتا، چاہے پھر وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں۔ آپ عزت دیں گے تو عزت لیں گے، آپ عزت نہیں دیتے تو آپ کو بھی عزت نہیں ملتی۔ تو دراصل کیا پتہ چلا؟ دوسرے کو عزت دینا دراصل خود کو عزت دینا ہے۔ تو ہر ایک کا ادب،
سب سے پہلے اللہ رب العزت کا، اللہ کے پیغمبر کا، قرآن کا، حامل قرآن کا، بزرگوں کا، عام مخلوق کا. اچھا دیکھیں اللہ رب العزت کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی بات کو غور سے سنا جائے، یہ اللہ کا احترام ہے نا. اور اس کی بات کو فالو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اور اللہ کی عزت کیا ہے؟ اللہ کی عزت کرنے میں اور کیا آتا ہے؟ اللہ کی پیروی کی جائے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے دل کا جائزہ لیا جائے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دیکھیں ہم کتنے احترام سے کھڑے ہیں. کیا اس وقت ہمارا احترام اس درجے کا بھی ہے کہ جیسے کسی بڑے بادشاہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے احترام سے، ادب سے، اپنی موومنٹ پر بھی نظر ہوتی ہے کہ اتنے بڑے انسان کے آگے کھڑے ہیں تو انداز نہ غلط ہو جائے، کوئی ہاتھ نہ غلط اینگل سے رکھا جائے، کوئی سٹنگ نہ خراب ہو جائے. نماز پڑھ کر آپ کو خود اپنی نماز کی سمجھ آنی چاہیے کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، اللہ کی طریقہ ساری وہ اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں کر سکو گے تو وہ اللہ نہیں. بالکل کسی بڑے انسان سے ملنے جانا ہو تو کئی دن شیشے کے آگے کھڑے ہو کے پریکٹس کرتے ہیں، بات کیسے کرنی ہے، الفاظ کیا کیا بولنے، الفاظ کا چناؤ لکھ لیتے ہیں کہ کوئی بڑی بات، کوئی ورڈ ایسا نہ زبان سے نکل جائے جو اگلے کی شان کے خلاف ہو. اور پھر جب اللہ کے کھڑے ہوتے ہیں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس وقت ہمارے اندر احترام کتنا ہوتا ہے. ہم کس ادب سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس وقت ہماری اٹینشن اپنے الفاظ پہ ہوتی ہے. ہم نے کبھی کتنی تیاری کی اپنی نماز کی، اس کی درستگی کی کہ ہم جو ورڈز ادا کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ بالکل درست ہوتے ہیں، کچھ غلط تو نہیں بول جاتے، کوئی ورڈ غلط تو نہیں ادا کر جاتے. اور پھر سٹنگ پر ہم کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر خارش ہو رہی ہے، ادھر شرٹ ٹھیک ہو رہی ہے، ادھر بال ٹھیک ہو رہے ہیں، ادھر بازو ٹھیک ہو رہے ہیں. ہاں آپ کرتے ہیں نا جو بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ کی نماز سن رہی تھی تیاری کرو، ہاں ہر چیز سیٹ، بالکل آپ کو زحمت نہ کرنی پڑے. ہاں تو یہ چیزیں بھی احترام میں آتی ہیں نا. ہم سوچیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو کس احترام سے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا احترام ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احترام ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً درود پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو وہاں کسی دوسری بات میں مصروف تو نہیں ہو جاتے. مثال کے طور پہ یہاں ہم حدیث کلاس کے لیے جمع، اب یہاں ہم بیٹھ کے دنیاوی گپ شپ شروع کر دیں تو یہ کیا ہے، اس کلاس کے ادب کے خلاف ہے. ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں خطبہ چل رہا ہے، ہم آپس میں دنیا کی باتیں کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے حال حوال پوچھنے لگ جائیں تو یہ کیا ہے، مسجد کے احترام کے خلاف ہے، اللہ کے گھر کے احترام کے خلاف ہے. اسی طرح قرآن کی تلاوت چل رہی ہے اور ہم کسی سے فون پہ گپ شپ کر رہے ہیں یا کسی ساتھ بیٹھے سے گفتگو شروع کر دی ہے تو یہ اس کے کیا ہے، ادب کے خلاف ہے. اسی طرح کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ کچھ سامان ہے اور اس کا اگر مس یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، اس مجلس کے احترام کے خلاف ہے. آپ کسی پبلک پلیس پہ گئے ہیں، وہاں بیٹھ کے جب اٹھ رہے ہیں اور وہاں کی حالت ویسی نہیں چھوڑی جیسے آپ بیٹھے تھے تو یہ بھی کیا ہے، اس جگہ کے احترام کے کیا ہے، خلاف ہے. تو وہی جیسے انہوں نے اسٹارٹ میں کہا تھا، جیسے میں نے کہا تھا ادب کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا اچھے مینرز. تو ادب کیا ہے، ادب انسان کو اچھے مینرز سکھاتا ہے، اچھے مینرز کا ہی نام ہے. لیکن وہ اچھے مینرز کہاں سے، دل سے، صرف بناوٹی نہیں. پھر اسی طرح اللہ، رسول، پھر قرآن کا احترام، پھر اسی طرح قرآن والوں کا احترام، پھر بزرگوں کا احترام، پھر بزرگوں میں سب سے پہلے والدین کا احترام، پھر ہر رشتے کا احترام. بھائی ہے تو بھائی کی جگہ رکھا جائے، اس کو بھائی والی عزت دی جائے، بھائی والی رسپیکٹ دی جائے. بڑی بہن ہے تو اس کو بڑی بہن والی رسپیکٹ دی جائے. جو بھی رشتہ ہے اس کو اس رشتے پر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. پھر انسان کتنے غصے میں کیوں نہ ہو، وہ اپنے
یہ جو ادب کی دیوار اس کے سامنے آ جاتی ہے نا احترام کی، وہ اس کو نہیں گراتا، وہ اس کو قائم رکھتا ہے. پھر عام انسانوں کے ساتھ ادب، پھر یہاں تک کہ جانوروں کا بھی احترام، ان کی بھی عزت، ان کی بھی رسپیکٹ، ان کا بھی خیال. تو ہر بوڑھا شخص کیا ہے؟ قابل احترام ہے. اگلی حدیث ہے ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر. رواہ ترمذی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو چھوٹوں کا احترام، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، ان کو عزت نہ دے اور اچھائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے. آج دیکھیں بڑوں کے آگے ہمارا اختیار نہیں نہ چلتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی غصہ کس پر نکال دیتے ہیں؟ وہ بھی غصہ کس پہ نکال دیتے ہیں؟ چھوٹوں پہ نکال دیتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا چھوٹوں پر جو رحم نہیں، چھوٹوں پر اختیار ہے نا، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں پھر بھی ہو جاتا ہے، ڈانٹ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی وہ نکال ہی لیتے ہیں بڑوں کی نسبت. اس سے بھی جیسے ہم بڑے لوگوں کی بات کر رہے تھے اور چھوٹے لوگوں کی بات کر رہے تھے تو یہی آ جاتا ہے نا کہ چھوٹے لوگوں پر پھر کہیں نہ کہیں آپ بے رحم ہو ہی جاتے ہیں، چاہے وہ پھر آپ کے ملازمین ہوں، چاہے وہ درجے میں آپ سے چھوٹے ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہوں، تو بے رحم کہیں نہ کہیں انسان پڑ ہی جاتا ہے. تو بڑوں کو کیا دینی ہے؟ عزت دینی ہے، اور چھوٹوں کو کیا کرنا ہے؟ رحم کرنا ہے ان پر. بڑوں کو تو عزت بہت ہے، بڑوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ لحاظ کرنا پڑ ہی جاتا ہے، چاہے وہ آپ پھر دل سے نہ بھی کریں، لیکن ادب کیا ہے؟ دل سے کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادب ہی کرنا ہے صحیح معنوں میں. یہ نہیں دل میں ساس کے لیے 100 برائیاں ہیں، غصہ کڑن لے کے بیٹھے ہیں اور نہیں، دل سے ادب کرنا ہے، دل سے احترام کرنا ہے، یہ سوچ کے کہ میری ماں بھی تو مجھے ڈانٹ ہی لیتی تھی نا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، میرے بھلے کے لیے ڈانٹا ہوگا. اور پھر جب آگے فیوچر میں جاتے ہیں نا آپ، جیسے جیسے اپنی پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھتے ہیں، وہ جو ساس سے شروع زمانے میں ڈانٹیں پڑی ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے اس وقت کام آ رہی ہوتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ڈانٹا تھا بھی کیا رہی ہوتی ہیں وہ. میں نے وہ ایک مولانا سے بھی سنا تھا کہ جو دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا اس کے اندر اللہ کی محبت بسی ہوئی ہوتی ہے نا، تو جب اللہ نے کہہ دیا بزرگوں کا احترام کرنا ہے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ چاہے پھر وہ اس کی ساس ہے، چاہے وہ سسر ہے، چاہے وہ ساس نے اس کو کتنا ہی تنگ کیا نہ ہو، وہ اس کا احترام نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ بات جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے نا، جس کے دل میں ماں کی عزت ہے، باپ کی عزت ہے، وہ کسی کے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر ہی نہیں سکتا، وہ کسی بھی بزرگ کے ساتھ برا رویہ کر ہی نہیں سکتا، کسی بھی بزرگ کی بے عزتی کر ہی نہیں سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی بزرگ کو احترام نہ دے، چاہے وہ بزرگ اس کے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھے. یہی تو اصل امتحان ہے. وہ تو اس دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کے اندر چڑچڑاپن بھی ہے، اب وہ بچپنا بھی دکھائیں گے، اب تو ان کے اندر بچپنا آ گیا، وہ چڑچڑے بھی ہوں گے، وہ باتیں بھی بھول جائیں گے، وہ آپ کے کیے ہوئے بعض اوقات احسانات بھی بھول جائیں گے، کیونکہ ایج ایسی آ گئی ہے. اس میں ہمارا امتحان ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی ویسے ہی تھے نا، انہوں نے ہماری بدتمیزیاں بھی برداشت کی، ان بزرگوں نے ہمارے والدین جو انہوں نے ہماری بدتمیزیاں بھی برداشت کی، ہاں ہمارے برے رویے بھی برداشت کیے، سب چیزیں برداشت کی نا. اس وقت ہم نہیں کرتے تھے، جو بھی نہیں کرتے تھے نہیں کی، لیکن تنگ تو کیا نا کسی نہ کسی صورت میں. بیمار پڑ جاتے تھے، کوئی اسکول سے کوئی مسئلہ، کہیں بھی کوئی نہ کوئی چیز تو ہو ہی جاتی تھی نا. اگر ہم سکیں کہ آج کل کے بچے ایسے، تو ہم تو ایسے نہیں تھے.
अगली हदीस है अन इब्न अब्बास अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरकत तुम्हारे बुज़ुर्गों के साथ है। आज हमारे मुआशरे में ये बात बोली तो जाती है लेकिन लोग इसको महसूस नहीं करते, ये दिल से नहीं बोलते। और हकीकत यही है कि आपके बड़ों के साथ ही आपकी बरकतें हैं। जब तक उनका साया आपके सर पे रहता है ना, आप बहुत सी बलाओं से बचे रहते हैं। क्यों? वो दिन रात उठते बैठते आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। आप अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, वो बैठे देख रहे होते हैं कि इसकी ये परेशानी है, मेरे बच्चे इस बच्चे की ये परेशानी चल रही। वो हमें लगता है बिस्तर पे बैठे हैं, कोई काम काज नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, बस बैठे हैं, खा लिया पी लिया आराम किया, और क्या है, इनको तो बैठ के बस बातें करनी है। हमारे सर पे जिम्मेदारियाँ ना, इसलिए हमें रोकते टोकते रहते हैं। इनको क्या पता हो कैसे, उनको पता है, वो भी सब इसी वक़्त से गुजरे हुए हैं, तुम्हें पाल पोस के उन्होंने ही बड़ा किया है। वो वहाँ बैठे तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम्हारी परेशानियाँ देख रहे होते हैं, एक एक की परेशानी उनके दिमाग में होती है। इसके बच्चे का ये मसला है, उसका बच्चा नहीं ठीक, उसका ये नहीं ठीक, उसका वो मसला है, और वो सब के लिए दिन रात तड़प तड़प के दुआएं कर रहे होते हैं। फिर जब वो साया जाता है ना सर से, फिर एहसास होता है कि वाकई कितनी ज़्यादा बरकत थी। कौन सी रहमत का साया था जो छत से छिन गया, और फिर इंसान को लगता है शायद वो खुले आसमान के नीचे आ गए। उस वक्त उनकी मौजूदगी में उनकी बरकत का शायद एहसास नहीं हो रहा होता। जब फिर उनके जाने के बाद इंसान मुश्किलों में घिरता है ना, फिर कहता है क्या हो गया। बहुत से लोग ये बताते हैं, जाते हैं ना, तो हम इनकी नेक्स्ट रोज जाने का इज्जत करने वाला बनाए। इसी तरह एक हदीस में आता है कि जब कोई नौजवान बूढ़े की इसके बुढ़ापे की वजह से इज्जत करता है कि बूढ़ा है, बुजुर्ग है, उसकी इज्जत करता है, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे लोग मुकर्रर फरमा देता है जो उसके बुढ़ापे में उसकी इज्जत करते हैं। सुभान अल्लाह, कि उसको उसके बुढ़ापे में इज्जत मिलती है। अल्लाह ऐसे इर्द गिर्द उसके लोग मुहैया कर देता है जो उसको उस तरह की इज्जत देते हैं। और बुजुर्गों की इज्जत क्या है? बेचारों का क्या, खाना देना अच्छा सा, उनका केयर, कपड़े देना, उनकी चीज़ों का ख्याल रखना, उनके साथ एहतराम से बात करना, गुस्से में भी एहतराम का लिहाज रखना। हाँ सही बात है, मैंने कहा जिनके है उनको करनी चाहिए। तो बुजुर्गों के साथ एहतराम क्या है कि वो बाहर से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप खड़े हो जाए, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको इज्जत दें, वो अपनी जगह पर उनको बिठाएं। ये है उनकी इज्जत। इसी तरह उनसे बात करें तो नरमी के लहजे में, एहतराम के लहजे में, उनकी रिस्पेक्ट को जहन में रखते हुए। वो कोई ऐसी बात कर भी जाए तो उनको क्या किया जाए, दरगुजर किया जाए, इग्नोर किया जाए, और उनके साथ वैसे ही अच्छे तरीके से बात की जाए। और फिर बाज़-औक़ात होता है कोई ऐसी बात वो कह रहे होते हैं जो अल्लाह ताला आपको इजाज़त नहीं देता, आपका दीन आपको इजाज़त नहीं देता। बाज़-औक़ात कोई ऐसी बात होती है, उन बेचारों को इतनी समझ नहीं होती, या वो गलती से बोल जाते हैं, तो उस सूरत में फिर क्या है, एहतराम के दायरे में रहते हुए उनको उस बात से इनकार किया जाए, एहतराम का लिहाज बरकरार रखा जाएगा। तो जो बरकतें समेटना चाहता है उसे क्या चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों का एहतराम करे। आज बरकतें क्यों नहीं है? आपने ये बात सुनी है, हर बंदा कहता है बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। क्यों बरकत नहीं है? बुजुर्ग नहीं है, हैं तो उनका एहतराम नहीं है। हैं बुजुर्ग तो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, नहीं भी फेंक रहे तो दिल ही दिल में तमन्ना कर रहे हैं। वो भी तो बच्चा है ना, उसके पास जाके नहीं रहते, उसके पास भी रहना चाहिए, सारी जिम्मेदारी हमारी है। ऐसी बातें सोचते हैं ना, एक दूसरे से करते भी हैं, तो इसलिए बरकत नहीं है। बरकत कहाँ से आएगी? बरकत को तो घरों से निकालने पे तुले में, कुछ वैसे ही निकाल देते हैं, ओल्ड हाउसेस में छोड़ आते हैं, और कुछ इस तरह एक दूसरे पे फेंक रहे होते हैं। अब बेटी की बारी, अब बेटे की बारी, अब दूसरे बेटे की बारी, वो भी तो बेटा है, उसको भी तो, उसका भी तो हक है। वो माँ बाप जिसके लिए बचपन में लड़ते थे, मेरी माँ मेरा बाप, हाँ, और जब उनको तुम्हारी ज़रूरत है तब तुम कहते हो तेरा बाप तेरी माँ। तो इसलिए बरकत ही नहीं है। कहाँ से आएगी बरकत?
ہم سمجھتے ہیں ان پر خرچ کر کے کمی آئے گی، ان کی دوائیوں کے خرچے، ان کے ہاسپٹلوں کے خرچے، یہ سب کر کے تو شاید ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، بچوں کے لیے کہاں سے جڑے گا؟ نہیں، ایسا کرو گے تو تمہارے مال میں برکت رہے گی، وہ دنیا سے جب چلے بھی جائیں گے اس کے بعد بھی وہ صلہ تمہیں ملتا ہی رہے گا، لانگ ٹرم بینیفٹ ہے۔ اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے۔ النافع ان عبد اللہ ابن عمر حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی فی المنام اتسوق بسواک فجذبنی رجلان احدہما اکبر من الآخر فناولت السواک الاصغر منہما قیل لی کبر فدفعته الی الاکبر۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، بس میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دے دیں، تو میں نے بڑے کو دے دی۔ یعنی خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا گیا؟ بڑے کی رسپیکٹ، بڑے کی عزت۔ تو بڑے کو کس طرح سے بھی رسپیکٹ دی جاتی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز آئی ہے سب سے پہلے کس کو پیش کی جائے؟ بڑوں کو پیش کی جائے۔ وہ ایک غار والا واقعہ سنا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ 3 لوگ جا رہے ہوتے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں اور آندھی تیز تھی، پتھر غار کے آگے آ جاتا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے کہ اپنی نیکی جو تم نے خالصتاً اللہ کے لیے کی تھی اس کو یاد کرو اور دعا مانگو، اور اس میں سے ایک شخص نے کیا اپنی نیکی یاد کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں جب رات کو گھر آتا ہوں واپس بکریوں کا دودھ لے کے تو میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن میرے بچے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نہ ان کی نیند خراب کرتا ہوں اور دودھ کا پیالہ لے کے ان کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہوں کہ پہلے وہ پیے اور پھر میں ان کو دوں۔ تو ہاں، تو جب اس نے یہ اپنی نیکی یاد کی اور اللہ سے اس کو نیکی کو وسیلہ بنا کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر تھوڑا سا ہٹا دیا۔ تو بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ کوئی بھی چیز کھانے لگیں سب سے پہلے بڑے بزرگوں سے پوچھیں، ان کو آفر کریں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔ کسی قوم کا، اپنی قوم کا نہیں، کسی قوم کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنوں کی تو عزت کرنی ہے، اپنوں کا تو احترام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دوسروں کے بڑوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کا تو بڑا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے تو لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر ان کو کوئی کچھ کہے، لیکن دوسرے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے۔ جو ہمارے بزرگ نہیں ہیں وہ کسی اور کے بزرگ ہیں تو ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے، ان کو وہ عزت نہیں دیتے۔ تو بوڑھا چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہمارا کیا فرض ہے؟ اس کو عزت دینا، اس کی رسپیکٹ کرنا۔ عن انس قال لم يكن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من کراہیتہ لذلك۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخص صحابہ کے نزدیک کوئی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب صحابہ کے نزدیک کوئی اور نہ تھا۔ فرماتے ہیں اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی بزرگوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے، جب وہ آئیں کھڑے ہو کے ان کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھانا چاہیے۔ اب ایک جگہ پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے ان کا ماتھا چومتے تھے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ رسپیکٹ دیتے تھے لیکن اپنے لیے آپ کو پسند نہیں تھا، کہ آپ کے اندر اتنی عاجزی تھی کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی آپ کو بڑا سمجھے اور کوئی آپ کو اس بڑا پن کی وجہ سے عزت دے، اس لیے آپ اپنے لیے نہیں پسند فرماتے تھے۔ اور کیا کیا چیزیں ادب میں آتی ہیں؟ دیکھیں اس کلاس کا بھی کوئی ادب ہے، ہاں اس کا بھی ادب ہے نا، ادب، اور ادب کہاں سے کیا جاتا ہے؟ دل سے۔ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کے باطن سے ہے۔ تو اگر ہم اس کلاس کو چھوڑ کے اور کسی کام میں چلے جائیں، مگن ہو جائیں، چھوڑو آج، تو اس کا مطلب ہم نے اس کا احترام نہیں کیا۔ اس قرآن کلاس کی یا حدیث کلاس کی ہمارے دل میں کوئی عزت، رسپیکٹ نہیں ہے۔ دل کیا آئے دل کیا نہ آئے، دل کی آئے دل کی نہ آئے، بتایا بھی نہ، اور پھر جب آئے تو جب دل کیا آگے ٹائم پہ نہیں آئے۔ سب سے بڑی بات ہے ارادہ کا دینا۔ اللہ رب العزت ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرنے والا بنائے، سب بزرگوں کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر انسان کو دل سے عزت دینے والے بنیں۔ اللہ پاک ہمارا ظاہر باطن ایک سا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔